अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सूरह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन नाज़रीन आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन जैसे कि हम जानते हैं आज जुम्मतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों का दिन है और आज के दिन के कुछ काम हमें डेफिनेटली सर अंजाम देने चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और उसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाती, कहते हैं दुआएँ बहुत असर रखती हैं, दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकती है। तो यकीनन हमें अपने लिए, सब के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहा जाता है कि माशरे के अंदर क्या ग़ीबत और चुगलखोरी ने अपनी जगह बना ली है या फिर नहीं। तो अगर आज के हम दौर हाजिर की बात करें, अपनी तालीम और तरबियत की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें ये रुझान नज़र आता है, ग़ीबत का, चुगलखोरी का कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ रुझान मुआशरे में हमें दिखाई देता है। हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है। एक दूसरे की बुराई करने लग जाते, ग़ीबत करना शुरू कर देते, चुगलखोरी करना शुरू कर देते, जिसको हमारे नौजवान बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे होते, बड़े फ़ख्र से इस चीज़ को पेश कर रहे होते। तो दीन इस्लाम की जहाँ तक हम बात करते हैं, इस्लामी तालीमात की बात करते हैं, तो इस्लाम हमें दर्स देता है, ग़ीबत से रोकता है, चुगलखोरी से रोकता है, ऐबों पे पर्दा डालने के लिए हमें कहा जाता है। तो इस वक्त जो इस दौर की हम बात करें, जहाँ हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है, एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है, तो वो यकीनन तभी मुमकिन है जब हम सिर्फ अपने काम से काम रखें, किसी दूसरे की बुराई ना करें। अगर हमने बुराई देखी है तो अल्लाह पाक ने उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है, ना कि ग़ीबत करने का, चुगलखोरी करने का। और इसके दूसरे के साथ साथ अपने अंदर भी हम एक बेसुकूनी की फ़िज़ा जो है वो कायम कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इन हरकत की वजह से, जिस पे हमें इस्लाम रोकता है और दूसरों को भी रोकने की तलकीन करता है। तो आज हम बात करेंगे कि जहाँ हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं, जहाँ दीन इस्लाम जो है, इस्लामी तालीमात जो हैं, वो हमें इखलाक का, अच्छे रवैये का, एहसन तरीके से ज़िंदगी बसर करने की तालीमात देता है। तो दौर हाजिर के अंदर किस तरह हम इन रुझानात को ख़त्म कर सकते हैं, जो ग़ीबत जैसे, चुगलखोरी जैसे, बदअमनी जैसी फ़िज़ा मुआशरे को बिगाड़ का शिकार बना रहे हैं, मुआशरे का जो निज़ाम है वो दरम बरम होता दिखाई दे रहा है। तो किस तरह हर इंसान अपनी इस्लाह कर सकता है और अपने साथ साथ दूसरों के इस्लाह को भी मुमकिन बना सकता है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना चाहिए और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अगर अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, ज़िंदगी के मौसम से को भी खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो यकीनन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रवैयों को अच्छा करें, अपने इखलाक को अच्छा करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और बर वक्त उनको अदा भी करें। बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा मोहसिन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप नात ख्वाह हैं अहमद नवाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। जी।
قل هو اللہ احد تو اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوے این گوائی کل ملکاں دا مالک تو ہے تیری ہی بادشاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا بے نشان والیا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا بے نشان والیا یوسف جے شہزادیاں نو تو اٹیاں نال تلایا یوسف جے شہزادیاں نو تو اٹیاں نال تلایا آل نبی دا کربل اندر پانی بند کرایا آل نبی دا کربل اندر پانی بند کرایا ہر کہندا نصیب تو بنایا عجیب آزمان والیا ہر کہندا نصیب تو بنایا عجیب آزمان والیا خالق مالک رازق داتا تو رب کریم خالق مالک رازق داتا تو رب کریم مالک یوم الدین خدایا تیری ذات رحیم مالک یوم الدین خدایا تیری ذات رحیم تو سمیع بصیر کلے شین قدیر دی پہچان والیا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ احمد صاحب. ناظرین آج کا ہمارا موضوع کیا معاشرے میں غیبت اور چغل اپنی جگہ بنا رہی ہے. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. علامہ صاحب کیا معاشرے میں غیبت اور چغل اس میں کیا فرق ہے اور کس طرح معاشرے میں یہ پروان چڑھے اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنے کو کہا جا رہا ہے. تو بریک سے واپس آ کے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح غیبت اور چغل کو اپنے معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे हम इन डिटेल बात करेंगे कि मुआशरे में ग़ीबत और चुगलखोरी ने अपनी जगह बना रही है या फिर नहीं, अगर बना ली है तो किस तरह अपनी इस्लाह कर सकते हैं, कैसे इस रुझान को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह अपने तमाम तर नस्ल की इस्लाह की जा सकती है। आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इलामा साहब आपकी तरफ आते हैं, ग़ीबत और चुगलखोरी में क्या फ़र्क है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले सच टीवी और इनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि बंदे अकीर को दावत दी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये ग़ीबत और चुगलखोरी माशरे में आम हो रही है। अल्लाह ने और उसके पाक हबीब ने 1400 साल पहले इन चीज़ों को बयान फरमाया है। कुरान मजीद में सूरह हजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, और तुम में से कोई दूसरे की ग़ीबत ना करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम ज़रूर इससे नफ़रत करोगे और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। बेशक। तो कुरान मजीद की इस आयत की रूह से अल्लाह ताला ने जो हमें ग़ीबत से डराया है, ग़ीबत का जो मफ़हूम है वो एक रिवायत के ज़रिए मैं समझाऊँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अबा ज़र या का तग़लिब, या का फरमाते हैं कि ए अबू ज़र ग़ीबत मत करो। तो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ग़ीबत क्या होती है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि किसी ऐसे भाई की ऐसी बात करना जो बात करने के बाद उस तक जब वो बात पहुँचे तो वो उसको नाखुशगवार गुज़रे, वो उससे नाराज़ हो जाए, तो ग़ीबत है। तो हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर वो बात, वो ऐसी बुराई उसमें मौजूद हो, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर उसमें वो मौजूद हो, मौजूद ना हो, तो ये तोहमत है जो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। ग़ीबत क्या है? किसी शख्स की ऐसी बात करना जो उसमें मौजूद ना हो, मौजूद ना हो उसका तज़किरा करना, तो ये ग़ीबत है। तो अगर उसमें मौजूद हो तो ये ग़ीबत है, अगर मौजूद ना हो। अब तो फरमाते हैं कि तोहमत का मतलब है कि उसमें वो सिफत पाई नहीं जा रही, आपने उस पर वो तोहमत लगा दी है, तो ये ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। अब ग़ीबत को जो कहा गया है कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है, इसमें दो कदरे मुश्तरक हैं कि जिसकी ग़ीबत की जा रही है। अब ये जो ग़ीबत कर रहा है ये अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है, यानी ये बेबस है, बेबस, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ये ग़ीबत कर रहा है। तो फरमाते हैं कि ग़ीबत इंसान उस वक्त करता है जब इंसान बेबस हो जाता है, अपनी आजी और नातवानी का इजहार करता है। तो ये ग़ीबत ऐसा गुनाह है जिस गुनाह के काफ़ी सारे असबाब हैं। तो एक कदर मुश्तरक ये है कि इसको एक मुर्दा भाई की गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है। क्यों करार दिया? कि क्योंकि जो मुर्दार होता है, जो मैयत होता है, वो अपनी बेहुरमती को बचा नहीं सकता। बिल्कुल। अब जिसकी ग़ीबत की जा रही होती है वो उस महफिल में मौजूद नहीं होता, उसकी बात का तज़किरा किया जाता है, इसलिए इसे अपने मुर्दा भाई की गोश्त के बराबर कहा गया है। कि अब इसमें फरमाते हैं कि फ़करिहतमूहु, आप इससे कराहत करेंगे कि वो आप नहीं काम करेंगे, इसलिए कहा गया कि इससे ग़ीबत को ना किया जाए। ये ऐसा फ़ेल है जिसके करने से माशरे में काफ़ी सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस किसी की ग़ीबत की जा रही है, जब उसको पता चले कि उस फलाने शख्स ने मेरी ग़ीबत की है, तो उसको पता चलेगा, वो इंतकामन कार्रवाई करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इंतकामन कार्रवाई जैसे भी करेगा तो उसके वो नताइज रूनुमा होंगे। इसलिए ग़ीबत की भी मज़म्मत की गई है और तोहमत की भी मज़म्मत की गई है। अब ग़ीबत और चुगलखोरी, चुगलखोरी आम अल्फाज में कहते हैं कि लाई बुझाई करना। एक यानी कि बात
لے کے ادھر پہنچا دینا، ہاں، اختلاف پیدا کر دینا، اختلاف بالکل دونوں ایسے، پارٹیوں کا آپس میں لڑا دینا. اب یہ جرائم جو ہے نا وہ معاشرے میں اس لیے جنم لے رہے ہیں جی کہ اسلامی تعلیمات کی نہ ہونے کی وجہ سے. اب اسلام نے جو پردہ پوشی کی ہے عیوب پر، جی اگر کوئی معصیت خدا کر رہا ہے، کوئی شخص اگر گناہ کر رہا ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے. بالکل ایسے، گزشتہ اقوام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، گزشتہ انبیاء میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان معصیت کو چھپاتا تھا، ان عیوب کو چھپاتا تھا. اس لیے عیوب کو چھپانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. بے شک. اب اگر کسی میں کوئی برائی نظر بھی آ جاتی ہے، انسانیت کا، اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے کہ جو ہو رہا ہے اب اس کا حساب کتاب اس سے لیا جائے گا، میں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جو دنیاوی اور دینی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو معاشرے میں جو یہ بے شمار مسائل سامنے آ رہے ہیں، جو بد امنی کا ماحول ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ تعلیمات تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، سمجھا نہیں جا رہا؟ آپ ذرا سوال دہرائیں گے؟ جی میں سوال یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بد امنی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ دنیاوی اور دینی تعلیمات تو موجود ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، سمجھ نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ حکماء کا اور حکمرانوں کا کام ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جی اس نظام تعلیم میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے. اس میں بہتری اس وقت آئے گی کہ ٹریننگز اور ورکشاپ منعقد کی جائیں، جو ٹیچر پرووائڈ کی جائیں، اسلامیات کا ٹیچر، عربک کا ٹیچر یا قرآن کا جو معلم ہو، ان کی تربیت کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. اور نصاب سازی پر ایسا کام کیا جائے کہ ایک بچہ جب وہ سکول میں جاتا ہے، سکول میں جانے کے ساتھ ساتھ استاد اس کی ایسی ٹریننگ کرے، یعنی استاد خود باعمل ہوگا، جو ٹیچر ہوگا وہ خود باعمل ہوگا، تو آگے جو بچے ہیں اس کو کاپی کریں گے. جیسے روایت میں ہے کہ 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال، اس ڈیوریشن میں یعنی بچے کی جو تربیت ہوتی ہے 7 سال کی عمر میں جب بچے کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اساتذہ کے ذریعے سے، اس کے والدین کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ایسے. اس لیے حکومت نصاب سازی پہ بھی کام کرے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کرے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے. یقیناً بالکل. اور اس وقت آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بھائی چارہ، اخوت، ایک پیار محبت، ایک جو سلامتی کا درس تھا جو ہمیں اسلام دیتا ہے، وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم سلام کا جواب دینا تو دور کی بات، ہم سلام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، جیسے کہ آپ نے کہا سلام. اب سلام کا جو مطلب ہے سلامتی ہے. سلامتی، بالکل ایسے. ہم جیسے السلام علیکم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہے، وعلیکم السلام جو جواب دیتا ہے وہ آپ پر سلامتی ہو. بالکل. تو یہ اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے. جو والدین ہیں وہ اس کو اجاگر کریں، جو اساتذہ ہیں وہ اس کو اجاگر کریں. اب اگر روایات جو پڑھی جائیں، ان روایات سے یہ متن ملتا ہے کہ یہ جو سلام کا عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 70 نیکیاں رکھی ہوئی ہیں. اب اگر سلام کرنے والا سلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 69 نیکی عطا کرے گا، اور جو جواب دے گا اس کو 1 نیکی ملے گی. اب اس میں سلامتی ہے، جب انسان گھر جاتا ہے تو وہاں بھی سلام کرے، کسی محفل میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی سلام کرے. تو اسلامی جو روایات ہیں، اسلامی جو ثقافت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیٹ سرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے میں غیبت اور چغل خوری نے اپنی جگہ بنا لی ہے. ناظرین یقیناً ہم سب کو اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری آج کی نوجوان نسل کی اصلاح کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح موذی جو مرض ہیں ان سے خود کو بچا سکیں. تو آج کے موضوع کے اوپر اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا
یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. غیبت اور چغل خوری ایک ایسی مرض ہے, ایک ایسی وبا ہے جو دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے, تو اس کے اور کیا نقصانات ہیں اور اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیبت ہے اس کی کرنے کی جو ہے نا وہ علماء نے چند وجہیں لکھی ہیں. جی. فرماتے ہیں کہ یہ غیبت انسان کے جو اعمال ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ حسد اور کینہ کی وجہ سے انسان جو ہے نا کسی کی غیبت کرتا ہے, اور جو غیبت کے اثرات معاشرے پر کافی مرتب ہوتے ہیں. جی. تو فرماتے ہیں کہ بروز محشر کچھ لوگوں کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں شامل تھیں, یعنی نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, عبادات الہی انجام دیتے تھے. جی. تو اب ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ کچھ برائیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں. وہ کہیں گے یہ کدھر سے آ گئے؟ کہا کہ جن لوگوں کی تم لوگ غیبتیں کرتے تھے ان کا نامہ اعمال تمہارے نامہ اعمال میں آ چکا ہے, اور جو تمہاری نیکیاں ہیں ان کے نامہ اعمال میں چلی گئی ہیں. بالکل. اب جب ہم یہ اس میں کرتے ہیں تو حقوق کی دو قسمیں کرتے ہیں. جی. ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے حقوق ہے, اور دوسرا حقوق العباد ہے. جی. حقوق اللہ کی طرف سے جو حق ہے وہ نماز کی صورت میں ہے. بالکل. یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, انسان کو نعمات سے نوازا ہے, بالکل. انسان کو صحیح و سالم انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب اس کا تقاضا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو, بالکل, شکر ادا کرے, بالکل, اور روزہ رکھے, دیگر جو عبادات ہیں ان کو انجام دے. یہ حقوق اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حقوق. بالکل. اور دوسری جو حقوق قسم ہے وہ حقوق العباد ہے, یعنی بندوں کی حقوق, عبد سے ہے. اب بندوں کے حقوق کون سے ہیں؟ والدین کی حقوق ہیں, اولاد کی حقوق ہیں, بالکل, میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں, شاگرد کے حقوق ہیں, استاد کے حقوق ہیں. یعنی یہ جو جتنے بھی جس کا بھی تعلق انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ہے وہ حقوق العباد میں ہے. اب حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص نے کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چغلی کی ہے, کسی پر الزام تراشی کی ہے, تو یہ اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے. وہ شخص معاف کرے گا تو وہ اس کا نامہ اعمال, اس کی جو لسٹ ہے وہ درست ہوگی, اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا. بالکل. جس کی انسان غیبت کر رہا ہے, جس کی چغل خوری کر رہا ہے, جس کے ساتھ انسان نے زیادتی کی ہے, سب و شتم کیا ہے, تو وہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. آج کل ہم بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا لقلہ لسانی لیتے ہوئے کہ باتیں کر دیتے ہیں, کسی کو برائیاں کر دیتے ہیں. اس کا ہمیں موجودہ وقت میں اپنی لقلہ لسانی یعنی اپنی زبان کو جوش میں آ کے ہم باتیں کر دیتے ہیں, غیبتیں کر دیتے ہیں, اس کا اثر فوراً تو نہیں ہوتا, لیکن جب انسان قبر میں جائے گا بروز محشر انسان کے نامہ اعمال اس کا اس اثرات ہوں گے. دیکھا جائے گا کہ اب انسان نے جس کسی پر سب و شتم کیا ہے, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چغل خوری کی ہے, تو اس کے اثرات قبر میں مرتب ہوں گے. انسان کی قبر تنگ ہو جائے گی اور بروز محشر انسان کو عذاب دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ دنیا جو ہے نا, یہ معصوم فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام ناجل بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے, اور زیرک لوگ وہی ہیں جو اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ آخرت کے لیے زادرہ اکٹھی کریں. اور انسان مرنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال چیک کرتا ہے. یہ تو آج کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جو امتحان ہوتا ہے, یہ امتحان لے لیا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے انسان نے اللہ کو پیدا کیا ہے, تو یہ دنیا امتحان ہے. اس امتحان کے بعد یعنی مرنے سے پہلے انسان اگر توبہ کر لیتا ہے, حقوق العباد ادا کر دیتا ہے, تو وہ اس کی بخشش ہوگی. یقیناً معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی بخشش ہوگی. اگر معافی نہیں مانگتا
تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یقیناً ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھنا ہے، جہاں ہم دنیاوی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم نے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے کہ کس طرح ہم دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کریں گے، بڑھتے ہیں۔ احمد صاحب آپ کی طرف ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیجیے، بسم اللہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ کریں۔ قصر شاہی میں قدم رکھتے ہیں، قصر شاہی میں وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو ہم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو ہم رکھتے ہیں، قصر شاہی میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، وہ کریم سے کہ ہر بار برم رکھتے ہیں، وہ کریم سے کہ ہر بار برم رکھتے ہیں، قصر شاہی میں اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں، اپنی قسمت میں وہ خود دنیا کے غم رکھتے ہیں، رابطہ ان کے فقیروں سے جو ناظرین سرسرہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشرے کے اندر غیبت اور چغل خوری کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی اسلامی تعلیمات کو ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ ناظرین اس موضوع کے اوپر ان ڈیٹیل بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے تیسرے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، مفتی محبوب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مفتی صاحب ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر ایک غیبت اور بڑھتی ہوئی چغل خوری کے جو رجحانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور دین اسلام میں کیا درس دیا گیا ہے اس کے متعلق، اور کیا سزا ہے اور کیا نقصانات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میری بہن خدی صاحبہ آپ کا اور پوری سچ نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک حسین ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع میسر کیا۔ بہت شکریہ۔
اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اس موذی مرض کے حوالے سے اور یہ جو ہمارے درمیان آج کل پائی جا رہی ہے، اور اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جی جو اس کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتے اور یہ عمل میں بیٹھتے ہیں اور غیبت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کئی ایسے کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے جو غیبت کی راہ تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل مثال کے طور پہ ہم جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس جی کو سنی سنائی بات کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پورا علم نہیں ہوتا، اس بات کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ ویسے تو غیبت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑا مدلل قسم کا بیان کیا، اس کی جو تعریفات تھی ان کو بیان کیا۔ جی میں یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ علم نہ ہو، بالکل السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا سنتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے، اور تمہارے دلوں سے سوال کیا جائے گا تم نے خیالات کیا ابھرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ قرآن مجید قرآن حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر آنے والے وہ گمانات، دلوں میں اٹھنے والے وہ خیالات جو ہمیں گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف لے کر جانے کا سبب بنتے ہیں، ان سے منع کیا ہے۔ اور غیبت تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی کے پس پردہ ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیماری آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس کو بالکل گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، اور ہم کئی مرتبہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اصلاح کے طور پر اگر کسی کی غیبت کو بیان کرنا ہے تو اس کی بھی کوئی صورتحال ہے جس کو علماء نے منع بیان کیا ہے۔ ایک تو ایسی صورتحال کہ جس میں کسی کے اندر کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے، کوئی خامی پائی جاتی ہے، اس سے کسی کو بچانا مقصود ہو تو اس کے عیب کو بیان کرنا، ایسی صورتحال میں اس کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے منہ سے گفتگو نکلتی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے اس کو لکھنے کے لیے آگے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی گفتگو کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں، اچھا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، برا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، مذمت کرتے ہیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راضی ہیں، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کرتا تو وہ خاموش رہے۔ بالکل، اگر آپ نفع نہیں دے سکتے تو آپ نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اس پرفتن طور کے اندر جہاں پہ ہم کسی کے لیے جس پر گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے لیے اگر اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے تو اس کے لیے نازیبا الفاظ نہ کہیں، اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کی برائیوں کو بیان نہ کریں۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے تو جہاں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خود کو کامیاب کرتے ہیں، کیوں نہ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو بھی اس طرح فروغ دیں، ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں، تو کیوں ہم دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ نہیں دیتے بنسبت ہم جتنا دنیاوی تعلیمات کو بڑھا رہے ہیں؟ جی بے شک میری بہنا چودھری صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین عالیشان سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا مجھے فرمان عالیشان یاد آ گیا، پہلے میں اسی کو کوٹ کیے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ربینا للجبار قسمۃ فینا لنا علم وللجہال معلوم، اللہ تعالیٰ کی اس تسلیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے کے علم رکھا ہے، جاہل ان کے لیے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ جو علم ہے، علم حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کے جو
होती हैं उनको हासिल करके अपनी जिंदगी के अंदर उनको बखेरना और उसके जरिए से लोगों की जिंदगियों के अंदर रंगत का बखेरना, यही तो असली जिंदगी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिशान पर अमल पैरा होके, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर पैरा होके हम अपनी जिंदगी को अगर गुजारना शुरू कर दें तो जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी हमारी पनाह में आना पसंद करें और कहें कि इतना प्यारा दीन, कितना प्यारा मजहब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो प्यारा घराना है, उस घराने के अंदर जो हमें दर्श मिलता है उखुव्वत का, बिरादरी का और गैरों के काम आने का, वो हमें कहीं और से इस तरीके से हमें दर्श नहीं मिलता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना हमारे सामने मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी हमारे पास मौजूद है, रब का भेजा हुआ कुरान हमारे सामने मौजूद है। हम इस फितम दौर के अंदर अक्सर हम ये कहते हैं कि देखो जी हम ये पढ़ा नहीं सकते, इतना हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन हम जिस वक्त पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को तो हम उन्हें मैट्रिक कराते हैं, ये तकरीबन 12 साल इसमें लग जाते हैं, जिसमें प्रेप हो गई, नर्सरी हो गई, केजी वगैरह ये क्लासेस भी होती हैं, तो 12 साल तक मैट्रिक करने में एक बच्चा लगा लेता है। इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाकर किसी को हम स्कॉलर बना लेते हैं, किसी को हम PhD करा के कोई डॉक्टर बन जाता है वगैरह ज़ालिक। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और उनको कामयाब देखते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। क्या हमारे पास इतनी भी तरबियत का फुकदान आ गया है कि हम उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें ही सिखा दें, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों का तरीका सिखा दें, हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत? बिल्कुल, यकीनन अगर हम अपने तमाम अंबिया कराम की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें अपनी जो हम ज़िंदगी बसर कर जिसमें हम सुकून तलाश करते हैं, कामयाबी करते हैं, वो हमें मिल सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ रहेगा, अलामा साहब भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। अलामा साहब आपकी तरफ आते हैं, तरबियत का इसमें बहुत अहम रोल है, तो अगर हमारे वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करने लग जाएं, इस्लामी तालीमात से आगाज़ कर दें, तो ये क्या ही बात हो कि उनके अंदर ये जो मौशरती हमें बुराइयां दिखाई दे रही हैं, इनका जो रुझान है वो ख़त्म हो जाएगा। जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। तो इस हवाले से जो पहली तरबियत गाह है ना, वो बच्चे का घर है। बिल्कुल, घर से जो है ना वो तरबियत की इब्तदा शुरू हो जाती है। तो ये बच्चा होता है वो कॉपी करता है। बिल्कुल, वालदा क्या कर रही है, अगर वालदा नमाज पढ़ रही है तो वो उसको भी कॉपी करने की कोशिश करेगा। वालिद मस्जिद की तरफ जा रहा है तो वो वालिद को भी कॉपी करेगा, बिल्कुल वही काम करेगा। तो ये पहली जो तरबियत का है वो उसका घर है बच्चे का। तो घर में तरबियत मवारिद जो है ना वो मुहैया की जाएं। वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना नहायत ही ज़रूरी है। सही। और दीनी अक़दार जो हैं, जो इस्लामी तालीमात जो हैं, कुरान मजीद की तालीम हो गई, कुरान मजीद का तर्जमा और तफासिर, इनका घर में होना और उसका समझना, ये यानी कि अगर वालिदैन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो इसके भी बच्चे पर मनफी असरात पड़ते हैं। वो बच्चा भी झगड़ालू होगा बड़े होकर। बिल्कुल, तो उसके अंदर बिल्कुल फसादात की तरफ जाएगा, बर्दाश्त खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, चूँकि एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है कि किस तरह अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह उनके अंदर इस्लामी तालीमात को ढाल सकते हैं। उनकी जहाँ दुनियावी तालीमात पर हम फोकस करते हैं, वहीं पर दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा इंसान उनको बना सकते हैं। तो मजीद भी इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते हैं सच सवेरा। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुआशरे के अंदर गिबत और चुगलखोरी ने जो अपनी जगह बना ली, किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज के मौजूद पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी अलामा साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे, बयान कीजिए। तरबियत के हवाले से जो पहली दरसगाह है वो बच्चे की घर है।
گھر کا ماحول ہے اور اس ماحول میں جتنے افراد بھی رہتے ہیں. جی. اور تربیت کے حوالے سے ایک انفرادی پہلو ہوتا ہے اور ایک اجتماعی پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ انفرادی پہلو بھی کردار ادا کرتا ہے اور اجتماعی پہلو بھی. اجتماعی پہلو کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. صحیح. معاشرہ ایک فرد سے نہیں بنتا بلکہ افراد سے معاشرہ بالکل، بنتا ہے. بالکل. اس میں بہت زیادہ افراد اس کا رول ادا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں جو تربیت ہے گھر میں بھی ہونی ہے اور معاشرے میں نہیں. ظاہری بات ہے بچہ جب گھر میں ہوگا گھر سے اٹھ کے باہر جائے گا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا. جب آپ گھر میں کسی پارٹی پہ کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں. اس طریقے سے اجتماعی رول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اسلامی تعلیمات سے عملی دوری جو ہے یہ ایک ریزن ہے کہ معاشرے میں وہ اصلاح نہیں ہو رہی. اب فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصیت یعنی جو لوگ معصیت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. یعنی قحط شروع ہو گیا, بارش نہیں ہوئی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ اجتماعی طور پر استغفار کیا جائے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے, اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے, استغفار کیا جائے, اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے. تو یہ اجتماعی طور پر ایک روایت میں ابھی پڑھ رہا تھا اس میں فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو معاشرے کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں ان میں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے رزق کم کر دیتا ہے. یعنی عبادات الہی اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو وہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب اپنا نازل کرتا ہے. ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. کہا عذاب نازل, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے بھی ہیں اور نیک صالح بندے موجود ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ تو کیوں عذاب نازل کرے گا؟ تو جواب آیا کہ جو نیک اور صالح بندے ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے, برے لوگوں سے ترش کلام میں گفتگو نہیں کرتے, برائی سے نفرت نہیں کرتے, ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں, یہ کورونا جیسی بیماری اور باقی دیگر بیماریاں آ رہی ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے. تو یقیناً ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. والدین کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے ٹیچرز کی, ہمارے علماء کرام کی, تو ان کا کیا کردار ہے, کیا ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کے حوالے سے, بچوں کے اصلاح کرنے کے حوالے سے, ہماری آج کے نوجوان نسل کی اصلاح کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل, جس طریقے سے والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلی جو گود ماں کی ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے. اسی طریقے سے پہلا راہبر جو ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. ان کو جس راستے پہ وہ گامزن کرتے ہیں اسی راستے پہ چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی بچے کے لیے جو اس کے راہبر ہوتے ہیں جو اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں وہ اس کے اساتذہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی اسکول میں پڑھانے والے ہوں, چاہے وہ کسی مدرسے میں ہوں, چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں ہوں, کسی مسجد میں, کسی جگہ پہ بھی پڑھانے والے اس کے اساتذہ ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا اپنا جو کردار ہے, چاہے وہ اس کے والدین ہیں چاہے اساتذہ ہیں, وہ اس بچے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جیسا کردار والدین کا ہوگا, جیسا کردار اس بچے کے اساتذہ کا ہوگا, وہ اسے پک کرنے کی کوشش کرتا ہے. عموماً اس معاشرے میں, سوسائٹی میں ہمارا حال اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم نیگیٹو جو پالیسیز ہیں ان کو زیادہ ہم اپناتے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو پھر سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر نیگیٹو چلی جاتی ہیں. تو یہ مین جو کردار ہوتا ہے اساتذہ کا, ان کا اپنا کردار, ان کا اپنا جو اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اور گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہی بچے پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو وہ فالو بھی کرتے ہیں.
بالکل۔ اساتذہ جتنے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنا تعارف ایک جگہ پہ کراتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر قول دیکھیں، حضور علیہ السلام کا فعل مبارک دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھیں، جس عمل بھی دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا ثانی کائنات میں کہیں نہیں ملتا، کیونکہ حضور علیہ السلام بحیثیت معلم لیڈ کر رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کا بحیثیت معلم لیڈ کر کے کائنات کے ہر طبقے کو اور ہر فرد کو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہاری راہبری کے لیے آیا ہوں۔ تو ہماری راہبری کے لیے جو اساتذہ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے اعمال بجا لائیں ان کے سامنے، اور پس پردہ بھی ان کی جو کلاسز سے ہٹ کر جو ایکٹیویٹیز ہوں وہ ایسی ہوں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جس وقت دیکھیں تو ان سے متاثر ہوں، جس طریقے سے آقا علیہ السلام سے ساری کائنات متاثر ہے۔ آج غیر مسلم بھی حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا جو نام لیا جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ آپ کا جو عمل مبارک ہوتا تھا، یہ جس وقت مختار سکتی نے ان کو قاتلین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جس وقت پکڑنا چاہا تو اس وقت ان سے شمر تھا یا دوسرا جو قاتل تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، ان میں سے کوئی بھی قاتلین امام علی مقام میں سے کوئی تھا، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس جس وقت امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، آپ نے خیمہ لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس دروازے کو سکھاتا ہے، اندر امام زین العابدین عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ سے وہ پانی طلب کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے اس کو پیالہ پانی کا دیا اور اس کے سینے میں کبھی ٹھنڈ نہیں پڑی تھی۔ آج حضور علیہ السلام کے نواسے کے دست مبارک سے جس وقت پانی ملا تو اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑی، اس نے کہا میں اور پانی طلب کرتا ہوں، اس نے اور پانی مانگا، 3 مرتبہ آپ نے پانی دیا، آپ نے پانی دیا، پھر اس کے بعد جس وقت وہ جانے لگا آپ نے کہا ذرا ٹھہرو، آپ پیالہ رکھ کے آئے اور اس کو رخصت کیا، اور جس وقت رخصت کر چکے تو اس نے کہا کہ کیا آپ بھلا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا ظالم بدبخت، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے نہ پہچانے؟ ہم نے تو پہچان لیا۔ اور پھر اس نے سوال کیا حضور سے اتنی مہربانیاں کس لیے؟ آپ نے فرمایا جس وقت ہم تمہارے پاس گئے تھے تمہارے مہمان تھے کہ تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں سکھایا تھا وہ تم نے کیا ہے، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ پھر ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، پھر سید نصیر الدین نصری گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں دے بھی سکتا ہوں نصیر اینٹ کا پتھر سے جواب، یہ تو رکھا ہے میرے ظرف نے خاموش مجھے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ چاہے اساتذہ ہوں، چاہے آپ کے اعزاء و اقرباء ہوں، ان کا جو کردار ہے وہ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اساتذہ اور جتنے بھی والدین ہیں جو گفتگو کو سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا وہ اپنا کردار پاکیزہ رکھیں۔ اور پیر صاحب کا ایک شعر اور میرے ذہن میں آ گیا، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ یقیناً علامہ صاحب جہاں ہم والدین کی، علماء کرام کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ انفرادی طور پہ ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود سے بھی کریں۔ جہاں ہم اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو یقیناً جو تعلیم ہے وہ ہمیں خود انفرادی طور پہ بھی اپنی اصلاح کرنے کا درس دیتا ہے۔ جی بالکل، ہر انسان جو ہے اس سے سوال کیا جانا ہے، اس سے پوچھا جانا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر جو انفرادی طور پر عمل ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو اگر سنبھالیں گے تو پھر جا کر ہم اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو سنوارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، اسی بالکل ہم ابھی اسٹوڈیو میں علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے تو مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, सच और में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मुआशरे में ग़ीबत और चुगलखोरी ने अपनी जगह बना ली है या फिर नहीं। तो यकीनन नाज़रीन, आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही गौर व फिक्र का हामिल था और हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इलामा साहब, आपकी तरफ आते चूँकि टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, तो लास्ट में आपकी राय जानना चाहेंगे इस्लाह के तौर पे कि किस तरह अपनी और मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। तालीम और तरबियत के हवाले से जो माशरे की इस्लाह का पहलू है जी, ये इंतहाई अहम पहलू है। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो नशर व इशाअत है। जो भी इदारे हैं नशर व इशाअत, मिसाल के तौर पर माशाल्लाह आपने ये जो प्रोग्राम किया है जी, सच न्यूज़ वालों ने, ग़ीबत ये एक बीमारी थी, रूहानी बीमारी थी। ज़ाहिरी तौर पे तो हम बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं, जो रूहानी बीमारियाँ उनका इलाज नहीं करते। तो ऐसे ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा जाए जिसमें कुरान पाक की आयात के ज़रिए से मुदल्लिल गुफ्तगू की जाए और मासूमीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की रिवायत से किया जाए, तो ये हकूमती बुनियादों पर जो हकूमती चैनल हैं उन पर भी इस मौजू को उजागर किया जाए। और दीगर जो अपना माशरा है, जो आपका माशरा है, उस माशरे में भी सेमिनार मुनक्किद किए जाएँ, छोटी छोटी वर्कशॉप मुनक्किद की जाएँ, ताकि इस्लाही पहलू उजागर हों और जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक हो गया जी। मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, लास्ट में मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाना अलीशान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी औलादों को ये 3 चीजें जरूर सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत तहाम की मोहब्बत और तीसरा कुरान पढ़ना। अगर हम ये 3 चीजें अपनी औलादों के अंदर मुंतकिल कर दें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना भी छलकता हुआ हमें अपनी औलादों में नजर आएगा, हमारे आने वाली नस्लों में नजर आएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत अतहार का किरदार भी छलकता हुआ हमें नजर आएगा और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी की किरणें भी हमें रोशन होती हुई नजर आए। यकीनन यकीनन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल महबूब रहमान साहब, आप हमने ज्वाइन किया। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और यकीनन नाज़रीन, हमें अपनी इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुआशरती जो बुराइयाँ हमारे मुआशरे में जन्म ले रही हैं, इनका ख़ात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी को अगर पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो यकीनन इस्लामी तालीमात को अपनाने की ज़रूरत है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अहमद साहब इख्तितामी कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। अरे जिस के हैं मौला मोहम्मद, उस के हैं मौला अली। जिस के हैं मौला मोहम्मद, उस के हैं मौला अली। जिस गड़ी अल्लाह के घर पैदा हुए थे या अली, जिस गड़ी अल्लाह के घर पैदा हुए थे या अली, जर्रा जर्रा बाअदब होके पुकारे या अली। जर्रा जर्रा बाअदब होके पुकारे या अली। और इस मनकबत का मैं मक्ता पेश करता हूँ।
جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی